اب یہ عمران خان کی چھٹی عید تھی جو کہ جیل میں گزری ہے اور کم از کم 2 عیدیں انہوں نے قید تنہائی میں گزاری ہیں۔ گزشتہ 7 ماہ سے فیملی کے کسی بھی فرد سے عمران خان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، پھر یہی سلوک ان کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب رپورٹ یہ ہوا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کو بھی ان کی فیملی سے نہیں ملوایا گیا۔ اب یہ گزشتہ روز حسام نیازی سے ملاقات کے لیے جانے والی ان کی والدہ اور خالہ کو 4 گھنٹے تک انتظار کروایا گیا اور آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ ملاقات آپ کی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں ملاقاتوں کی اجازت بھی خاص مقصد سے مشروط ہوتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے پھر نہ ملاقات کا مقرر دن دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی انتظار کروایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں آپ کے علم میں ہے نا کہ بشرا بی بی سے ان کی بیٹی کی ملاقات کروائی گئی کیونکہ CBMs کا تاثر جو دینا تھا، لیکن کیا اس تاثر سے ان تلخ حقائق کو بدلا جا سکتا ہے جو اس وقت سبھی کے سامنے ہیں؟ اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی گرفتاری بھی وہ ایسی ہی ایک مثال ہے، جن کے ساتھ پھر دیگر پارلیمنٹیرینز وہ بھی موجود تھے۔ جب ان سب کو پہلے GB الیکشن مہم میں حصہ لینے سے روکا گیا، پھر گرفتار کیا گیا اور پھر صوبہ بدر کرنے کے احکامات دیے گئے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے پاس GB میں مہم کا NOC نہیں تھا۔ اب کوئی ایسا کرنے والوں سے ذرا یہ تو پوچھے کہ کیا گلگت بلتستان یہ کسی اور ملک کا حصہ ہے جہاں جانے کے لیے NOC کی ضرورت ہے؟ اور پھر کیا دوسری جماعتوں کے لیے وہ الگ سے کوئی قانون ہے جس کے مطابق کیپٹن صفدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کئی دن سے وہاں پر موجود ہیں اور بلا رکاوٹ الیکشن مہم بھی چلا رہے ہیں؟ کیا ان کو روک کر کسی نے ان کا جو NOC تھا وہ چیک کرنے کی کوشش کی؟ اور اگر نہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ امتیازی سلوک یہ کیوں؟ تو اس کیوں کا پھر ظاہر ہے ایک ہی جواب سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف والوں کو قدم قدم پر یہ ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے کہ جب تک تم لوگوں کے معاملات اوپر سے ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت تک آزادانہ سیاست بھول جاؤ یا پھر پارٹی بدل لو۔ خیر، اب تو لگتا ہے کہ یہ بات ایک غیر اعلانیہ SOP بن چکی ہے نا یہاں پر، جس پر گلگت سے لے کے کراچی تک ہر جگہ کی انتظامیہ عمل کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اب اگر یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتی ہے دھاندلی؟ جبکہ 2024 کے ملک گیر عام انتخابات کی طرح یہ GB میں بھی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان وہ پہلے ہی چھین لیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ اس سلوک کو بلا چون چراں کیے خوش دلی سے تسلیم کر لیا جائے تو خود ہی بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب یہ عوام کوئی بے جان پتلیاں تو نہیں ہے نا کہ جس دھاگے سے باندھیں گے یہ اسی کی جنبش سے حرکت کریں گی اور جب دل چاہے گا کسی دوسری رسی سے باندھ دی جائیں گی۔ تو ایسا ہی تاثر اب سہیل آفریدی اور محسن نقوی کی حالیہ ملاقات کے بعد بھی ابھر کر سامنے آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ریاست سنجیدہ ہے اور وہ بات چیت سے سیاسی مسائل کا حل نکالنا چاہتی ہے تو اس ملاقات کو مثبت سمجھنا چاہیے، لیکن اب ایک اور کہانی ہمارے سامنے آ گئی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اقتدار کی کشمکش کو ہوا دے کر وقت گزاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔